ایک ہے عشرہ ذی الحج اور ایک ہے بطور خاص یوم عرفہ کا روزہ۔ یوم عرفہ کے روزے کی مستقل الگ حدیث موجود ہے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفۃ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکہ ویقول ما اراد ہؤلاء، کہ اللہ تعالیٰ جس قدر یوم عرفہ کے دن جہنم سے لوگوں کو خلاصی دیتے ہیں، اتنے زیادہ بندے کسی اور دن جہنم سے آزاد نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ بطور خاص اس دن میں بندوں کا اپنا قرب دیتے ہیں، پھر ملائکہ پر اپنے بندوں کی وجہ سے فخر فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور فخر کے پھر اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں، ما اراد ہؤلاء، یہ جو آج کے دن میرے بندے عبادت میں لگے ہیں، یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ یہاں سے تو عبادت کرنا ثابت ہوا یوم عرفہ کو، جہنم سے خلاصی ثابت ہوئی، اور خاص روزے کا مسئلہ یہ دوسری حدیث ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا، سئل عن صوم یوم عرفہ، کہ یوم عرفہ کے بارے میں حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے یوم عرفہ کا، گزشتہ ایک سال جو گناہ کیے اللہ وہ بھی معاف کریں گے، اور آئندہ جو ایک سال میں گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیں گے۔ یہاں بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو جو شخص 9 دن ذی الحج کے روزے نہ رکھ سکے تو کم از کم یوم عرفہ کا اس شخص کو روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 9 ذی الحج یہ یوم عرفہ ہے۔ یہاں 2 باتیں سمجھ لیں۔ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ جو گناہ نہیں کیے اللہ وہ بھی معاف کریں گے، جو کیے ہیں وہ بھی معاف کریں گے۔ دیکھیں جس طرح جو بندے نے گناہ کیے ہیں اللہ اپنے کرم سے اس کو معاف فرما سکتے ہیں، اور جو آئندہ کریں گے اللہ اس کو بھی ایڈوانس معاف کر سکتے ہیں۔ جس طرح بدری صحابہ کے بارے میں آپ نے بشارت دی ہے کہ یہ جو کچھ بھی کریں ان کو اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ قسطنطنیہ کے جہاد کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، جو اس میں شریک ہوگا ان کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ تو آئندہ کی مغفرت کرنا اللہ پاک کے اختیار میں ہے، اللہ ایڈوانس معاف فرما دیں۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ یوم عرفہ سے مراد وہ دن نہیں جو یوم عرفہ حجاج کا سعودی عرب کا بنتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یوم عرفہ سے مراد وہ دن ہے جب حجاج عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، یعنی 9 ذی الحج کو، خواہ کسی ملک کا 8 بنتا ہو یا کسی ملک کا 10 بنتا ہو، نہ یہ قطعاً مراد نہیں۔ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ یوم عرفہ سے مراد ہر ملک کا یوم عرفہ وہ ہے جو اس ملک کا 9 ذی الحج ہے۔ اس پر تفصیل کے ساتھ میری ایک تحریر موجود ہے جو اس کلپ کے ساتھ ہم نے لگا دی ہے، آپ یہ کلپ سن لیں اور اس کے بعد یوم عرفہ کے عنوان پر وہ تحریر پڑھ لیں۔ جو حضرات اس پہ دلائل دیتے ہیں ہم نے اس کے جوابات بھی دے دیے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ مزید آپ کو تشفی و تسلی ہو جائے گی۔ فی الحال مختصر یہ ذہن فرما لیں کہ یوم عرفہ ہر ملک کا اس ملک کا 9 ذی الحج ہے، سعودیہ کا یوم عرفہ مراد نہیں، یہ ذہن نشین فرما لیں۔